إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اور اللہ رب العالمین کا لوگوں پر حق یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کرے جو کوئی اس کی طرف زاد راہ کی استطاعت رکھتا ہو. ومن کفر، اور جس شخص نے کفر کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، پس بے شک اللہ سبحانہ و تعالی تمام جہان والوں سے غنی ہے، بے نیاز ہے. میقات وہ مقامات جہاں سے حج یا عمرے کے لیے احرام باندھا جاتا ہے. میقات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے حج یا عمرے کے لیے احرام باندھا جاتا ہے. اب اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ میقات سے اگر کوئی شخص بغیر احرام باندھے گزر جائے تو اس کے لیے دو حالتیں ہیں. پہلی حالت تو یہ ہے کہ وہ دوبارہ واپس میقات پر آ جائے اور وہاں سے احرام باندھے، یہ پہلی حالت ہے. دوسری حالت یہ ہے کہ اگر وہ واپس نہیں آتا تو اس پر دم لازم آئے گا. وہ ایک بکری ذبح کر کے فقراء مکہ میں، مکہ کے غریبوں میں تقسیم کرے گا. یہ دوسری حالت ہے. ہر سمت سے آنے والے حجاج کے لیے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ میقات مقرر فرمائی ہے. جو لوگ مدینہ منورہ سے آتے ہیں یا مدینہ منورہ کی طرف سے آتے ہیں ان کے لیے میقات ذو الحلیفہ مقرر کی گئی ہے، جہاں پر آج اسی نام سے مسجد بھی ہے، بڑی خوبصورت مسجد ذو الحلیفہ، اور جسے آبار علی بھی کہا جاتا ہے. جو لوگ مشرق کی طرف سے آتے ہیں ان کے لیے قرن المنازل کو میقات کے طور پر مقرر کیا گیا، متعین کیا گیا.
جسے السیل الکبیر بھی کہا جاتا ہے۔ جو حجاج کرام مغرب کی طرف سے آتے ہیں عمرے کا حج کا قصد کر کے، ان کے لیے الجحفہ میقات مقرر کی گئی ہے۔ الجحفہ مقام کو ان کے لیے میقات مقرر کیا گیا ہے، جسے رابغ بھی کہتے ہیں۔ جنوب کی طرف سے آنے والوں کے لیے یلملم میقات مقرر کیا گیا ہے، جسے السعدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ ہوائی راستوں سے آتے ہیں، جدہ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں، تو جدہ سے پہلے راستے میں ان کا میقات یلملم آتا ہے۔ جب اس کی حدود سے ان کا جہاز گزرتا ہے تو باقاعدہ جہاز کے عملے کی طرف سے جو ایئر ہوسٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ اعلان کر دیتی ہیں کہ جو لوگ عمرے کی یا حج کی نیت سے جا رہے ہیں وہ نیت کر لیں۔ احرام کی نیت اس وقت کریں جب جہاز میقات کی حدود سے گزرے، جس کا عام طور پر اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اب اس مسئلے کو سمجھیے، اس میں سبق ہے حاجیوں کے لیے بھی اور غیر حاجیوں کے لیے بھی۔ امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ سے سوال پوچھا گیا، یا ابا عبداللہ من این احرم؟ سائل کہتا ہے، اے ابو عبداللہ مجھے یہ بتائیے کہ میں عمرے کے لیے احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بہت بڑے عالم تھے، اپنے دور کے بہت بڑے شیخ تھے، شیخ الحدیث تھے، اور تقریباً انہوں نے مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں 25 سے زائد برس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا لوگوں کو درس دیا، سبق دیا۔ اتنے بڑے عالم ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے جو 2 بڑے شاگرد ہیں، ان میں سے ایک امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں، محمد بن حسن شیبانی، اور دوسرے ہیں قاضی ابو یوسف۔ یہ دونوں شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے۔ تو محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ یہ سفر کر کے مدینہ آئے اور انہوں نے امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ سے حدیث کا علم حاصل کیا۔ امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ سے پوچھنے والا پوچھ رہا ہے، من این احرم؟ مجھے یہ بتائیے کہ میں عمرے کے لیے احرام کہاں سے باندھوں؟ قال من ذی الحلیفۃ من حیث احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذو الحلیفہ سے احرام باندھو جہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا۔ تو وہ شخص کہتا ہے، انی ارید ان احرم من المسجد من عند القبر، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں احرام ذو الحلیفہ سے باندھنے کی بجائے مسجد نبوی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس سے باندھوں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ امام مالک بن انس نے کیا کہا کہ تم احرام وہاں سے باندھو جہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا۔ تو آگے سے وہ شخص کیا کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے احرام باندھو۔ اور یاد رکھیے کہ مسجد نبوی وہ مقام ہے جہاں پر ایک نماز ادا کرنے کا اجر و ثواب 1000 نماز کے برابر ہے۔ لیکن یہاں پر بات کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اصل اسلام کیا ہے، اصل دین کیا ہے۔ جب اس شخص نے یہ کہا
تو امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا تفعل، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، وانی اخشى علیک الفتنہ، مجھے تمہارے بارے میں فتنے کا ڈر ہے، مجھے تمہارے بارے میں فتنے کا ڈر ہے کہ کہیں تم فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ آگے سے وہ شخص کہتا ہے وَأَيُّ فِتْنَةٍ فِي هَذَا إِنَّمَا هِيَ أَمْيَالٌ أَزِيدُهَا، اس میں کون سی فتنے والی بات ہے، یہ چند میل ہی تو ہیں، چند کلومیٹر ہی تو ہیں جس میں میں اضافہ کر رہا ہوں، احرام ہی باندھنا ہے، وہاں سے باندھ لو یہاں سے باندھ لو، کیا فرق پڑتا ہے، اس میں کون سی فتنے والی بات ہے، یہ چند میل ہے جس کا میں اضافہ کر رہا ہوں۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَن تَرَى أَنَّكَ سَبَقْتَ فَضِيلَةً قصر عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑی فتنے والی بات کیا ہو سکتی ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ایک فضیلت والا عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کیا لیکن میں کر رہا ہوں، تو اس فضیلت والے عمل کو کر کے اجر و ثواب میں اللہ کے رسول سے آگے نکل گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بدعت کو سمجھیے اور سنت کو بھی سمجھیے۔ سنت کیا ہے؟ احرام وہاں سے باندھو جہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا۔ بدعت کیا ہے؟ احرام مسجد نبوی سے باندھ لیا جائے۔ فرق سمجھئے سنت اور بدعت میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو سنت اور بدعت کا فرق جان کر اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فرق جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ بدعت ایک ایسا گناہ ہے جسے بدعتی گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ بدعت ایک ایسا گناہ ہے، البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، بدعت ابلیس کو، شیطان کو، جو ہمارا دشمن ہے، جس نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں کہ وہ ہمیں گمراہ کرتے، ورغلا کے، بہلا کے، پھسلا کے اپنے ساتھ دوزخ میں لے جانے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ تو ابلیس جو ہمارا دشمن ہے اسے بدعت گناہ سے بھی زیادہ پسند اور محبوب ہے۔ کیوں؟ لأن المعصية يستتاب منها والبدعة لا يستتاب منها، کیونکہ گناہگار گناہ سے آج نہیں تو کل توبہ کر سکتا ہے۔ چور چوری کر رہا ہے لیکن وہ چوری کرنے کو گناہ سمجھتا ہے، زانی زنا کر رہا ہے لیکن وہ زنا کرنے کو گناہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا نہیں کر رہا، گناہ کر رہا ہوں، یہ گناہ ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ شرابی شراب پیتا ہے لیکن گناہ اسے ضرور سمجھتا ہے۔ بدعتی بدعت کرتا ہے لیکن وہ اسے گناہ نہیں سمجھتا بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت بڑی نیکی کا کام کر رہا ہوں، مجھے تو اتنا زیادہ اجر ملے گا، اللہ راضی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت اور محبت میں ایسا کر رہا ہوں۔ اسی لیے ابلیس کو بدعت زیادہ پسند ہے کہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مسلمان کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والے کو کسی طریقے سے شرک میں یا بدعت میں مبتلا کر دے۔ پھر جب کوئی شرک اور بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے ابلیس مطمئن ہو جاتا ہے، نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، حج کرتے رہو، عمرے کرتے رہو، صدقات خیرات دیتے رہو، جہاد کرتے رہو، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہو چکا ہوں، میں تمہیں شرک میں بدعت میں ملوث کر چکا ہوں۔ اور یہ ایسی نحوست ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ یہ ہے اب اللہ ان يقبل عمل صاحب بدعت حتى يدع بدعته، اللہ رب العالمین انکار کر چکا ہے کسی بدعتی کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا
حتی یدع بدعتہ، یہاں تک کہ وہ اپنی بدعت کو ترک کر دے۔ پھر امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ نے کہا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، پس چاہیے کہ ڈر جائیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، مبتلا فتنہ ہونے سے اور دردناک عذاب سے۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی کوئی معمولی بات ہے؟ جنگ احد ہے، غزوہ احد ہے، اسلام اور کفر کے درمیان جو دوسری بڑی جنگ ہوئی ہے، جنگ احد۔ مسلمان 1000 کی تعداد میں اور کفار و مشرکین 3000 کی تعداد میں بھرپور تیاری کر کے آئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل احد کے سامنے ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے ٹیلا نما، جبل رباط اسے کہتے ہیں، وہاں پہ 50 بہترین سنائپرز تیر انداز مقرر فرمائے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں، اور یہ حکم دیا کچھ بھی ہو جائے تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ ہاں تم دیکھو ہم جنگ جیت چکے یا ہار چکے، ہاں تم دیکھو ہم غالب ہیں دشمن مغلوب ہے، یا دشمن غالب ہے ہم مغلوب ہیں، کچھ بھی ہو جائے جب تک میں محمد تمہیں نہ کہوں صلی اللہ علیہ وسلم تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ پھر کیا ہوا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان سے اجتہادی خطا ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن دم دبا کے بھاگ رہا ہے، میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، دشمن جنگی چال چل رہا تھا۔ خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، اس کی قیادت میں لمبا چکر پیچھے سے کاٹ کے یہ آئے اور دشمن نے پینترا بدل کے وہاں سے اچانک حملہ کیا جہاں سے ان کے گمان میں بھی نہ تھا۔ لیکن ابتدائے امر میں جب انہوں نے دیکھا تو یہ سمجھا کہ دشمن مغلوب ہو کر بھاگ رہا ہے اور ہم مسلمان غالب آ گئے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، ابتداءً اللہ نے تمہیں فتح یاب رکھا، لیکن جب تم نے رسول کی نافرمانی کی تو پھر تم غالب آنے کی بجائے مغلوب ہو گئے۔ عارضی شکست کا مزہ اللہ نے انہیں چکایا، غم در غم اللہ نے انہیں پہنچائے، جیسے کہ قرآن کی آیت میں فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، غم در غم انہیں پہنچے۔ اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ رسول کی نافرمانی۔ تو یہ رسول کی نافرمانی کوئی معمولی بات ہے؟ جنگیں اس طرح نہیں جیتی جاتی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے مجاہدین اسلام سے، لشکر اسلام سے مت یہ سمجھنا کہ ہم دشمن پر غالب آتے ہیں اپنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اپنے اسباب وسائل اور تعداد کی وجہ سے، بلکہ ہم اپنے دشمن پر غالب آتے ہیں اللہ کی مدد سے۔ لہذا اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط رکھو۔ جب تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا پھر بے شک تم تعداد میں تھوڑے ہو، دشمن تعداد میں زیادہ ہو، بے شک تمہارے پاس اسباب جنگ کم ہو، دشمن کے پاس زیادہ ہو، بے شک تمہارے پاس جدید ٹیکنالوجی نہ ہو، دشمن کے پاس ہو، لیکن جب تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، جب اللہ تمہاری مدد کرے گا پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی، شکست نہیں دے سکتی۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اصل ہے، اسے معمولی مت سمجھیے۔ اپنی رائے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں فوقیت دینا اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نظر انداز کر دینا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے 70 صحابہ شہید ہوئے. 70 صحابہ کہاں یہی صحابہ ہے جنگ بدر میں جب ڈٹ گئے اللہ نے ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتار دیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کہتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاعتصام میں اسے نقل کیا. القول الاسمى فی ذم الابتداع صفحہ نمبر 21 اور 22 پر یہ پورا اثر عربی زبان میں موجود ہے. جو دیکھنا چاہے اس کتاب میں دیکھ سکتا ہے, صفحہ نمبر 21 اور 22. تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ دین اسلام اپنی ذاتی رائے اور ذاتی سوچ کا نام نہیں ہے. دین اسلام ذاتی چاہت اور جذبات کا نام نہیں ہے. دین اسلام نام ہے صرف اور صرف ایک ہی چیز کا, جو اللہ کے رسول نے کیا وہ کرو, جیسے اللہ کے رسول نے کیا ویسے کرو, جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ نہ کرو. قرآن کی آیت ہے انا اول العابدین, میں سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوں. سب سے پہلے عبادت کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بھی عمل ہے سب سے پہلے تحقیق کیجئے کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا, کرنے کی تعلیم دی. اگر ثابت ہو جائے تو ہم کریں گے. پھر دوسرے نمبر پر یہ تحقیق کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیسے کیا, جیسے اللہ کے رسول نے کیا ویسے ہم کریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب احرام باندھ لیا میقات سے, حج کے لیے جا رہے ہیں, عمرے کے لیے جا رہے ہیں, میقات اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سے حج یا عمرے کے لیے احرام باندھا جاتا ہے. احرام باندھ لیا الحمدللہ. احرام باندھنے کے بعد کیا ہے, نیت کرنی ہے زبان سے, لبیک اللہم عمرۃ لبیک اللہم حجا. یہ کہنا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں عمرے کے ارادے کے ساتھ, اے اللہ میں حاضر ہوں حج کے ارادے کے ساتھ. یہ وہ واحد مقام ہے جہاں پر زبان سے بول کر اپنے ارادے کو ظاہر کرنے کا حکم دیا گیا. واحد مقام ہے. اس کے علاوہ نیت اصل میں کہتے ہیں دل کے ارادے کو. اذان سنی آپ نے, آپ اپنے دکان میں مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں, اذان سنتے ہی اذان کا جواب دینا شروع کر دیا الحمدللہ, اور اذان کا جواب دینے کے بعد درود ابراہیمی پڑھا, دعائے وسیلہ پڑھی, اور آپ نے وضو کے لیے تیاری شروع کر دی اور پھر مسجد کی طرف روانہ ہو گئے. کیوں؟ کیا یہ سارے کام آپ نے زبان سے بول بول کر کیے؟ نہیں, خاموشی کے ساتھ. دل میں ارادہ ہے کہ اذان ہو چکی, میں مسلمان ہوں, اللہ رب العالمین نے مجھے اپنے دربار میں بارگاہ میں بلایا ہے, نماز ادا کرنا مجھ پر فرض ہے, اللہ رب العالمین کا حق ہے, لہذا آپ نماز ادا کرنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. الحمدللہ اتنا کافی ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں کہ جب نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں صف میں آ کر کھڑے ہو گئے تو اب زبان سے بول کر نیت کے کچھ الفاظ اپنی قومی زبان میں کہے جائیں. اس کی کوئی دلیل نہیں. اور آپ سوچئے نا, ذرا غور کیجئے کہ نماز جو آپ ادا کرتے ہیں اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک, یہ ساری نماز اول تا آخر عربی میں ہے. اللہ اکبر, دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھائے, سنت کے مطابق سینے پر باندھ لیے, دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ دیا. اب آپ دعائے استفتاح پڑھ رہے ہیں, اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب, اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اور آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے ہیں جس طرح نماز شروع کرتے ہوئے آپ نے اٹھائے تھے، کہ یہی سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں اور رکوع کی تسبیحات ساری عربی میں ہے، مکمل نماز عربی میں ہے. تو اگر نماز سے پہلے مروجہ نیت کے الفاظ جو زبان سے ادا کیے جاتے ہیں ان کا کوئی تعلق ہوتا نماز کے ساتھ، ان کا کوئی ثبوت ہوتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یاد رکھیے میرے عزیز، یہ الفاظ اردو، پنجابی، پشتو، بلوچی، سندھی، فارسی یا انگلش میں نہ ہوتے بلکہ یہ الفاظ بھی عربی میں ہوتے، جبکہ اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نیت ہر عمل سے پہلے ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت کیجیے، لیکن نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. رمضان کا چاند نظر آ گیا، الحمدللہ الحمدللہ، دل میں ارادہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے، بس کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے. آگے بڑھتے ہیں. احرام جیسے ہی باندھ لیتا ہے حاجی معتمر، اس پر کچھ پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں، اس پر کچھ پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں. حلال اور حرام کی پابندی، اس کا علم ہونا چاہیے. اور ممنوعات احرام یہ ہے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے. جیسے احرام باندھ لیا، خواتین کا احرام ان کا عام لباس ہے، بس یہ ہے کہ وہ زرق برق نہ ہو، بھڑکیلا نہ ہو، دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا نہ ہو، سادہ سا لباس ہو. مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 2 سفید سادہ انسلی چادریں زیر تن کر لے، ایک کو بطور تہبند باندھ لے اور دوسری چادر اپنے اوپر اوڑھ لے. یہ چادریں اوڑھتے ہی احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، جن میں سے ایک ہم نے کہا کیا ہے کہ وہ ناخن نہیں کاٹ سکتا، بال نہیں کاٹ سکتا. عام حالات میں آپ بال کاٹ سکتے ہیں، حجامت بنا سکتے ہیں، ناخن تراش سکتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران سے جو 2 قاصد آئے تھے، ایک نے مونچھیں رکھی ہوئی تھی، داڑھی نہیں تھی، اور دوسرا داڑھی مونچھ دونوں سے ہی فارغ تھا، نہ داڑھی تھی نہ مونچھ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران سے آئے ہوئے ان دونوں قاصدوں کو دیکھا. جب انہوں نے اس طرح کی شکلیں بنا رکھی ہیں اور اللہ کی تخلیق کو بگاڑ رکھا ہے، تو آپ نے ان کی طرف دیکھنا پسند نہ کیا، گوارا نہ کیا، اور اپنا چہرہ مبارک دائیں جانب پھیر لیا، انہیں اہمیت ہی نہیں دی، اگنور کیا. جب وہ دائیں جانب سے آئے تو آپ نے بائیں جانب دیکھ لیا اور ان کی طرف دیکھے بغیر ان سے پوچھا، یہ بتاؤ تمہیں اس طرح کی شکلیں بنانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ یہ جو تم نے اللہ کی تخلیق کو بگاڑ رکھا ہے، داڑیاں صاف کروائی، مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی، عجیب سے تم نے، کس نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا امرنا بہذا ربنا، ہمیں ہمارے رب نے، جو شاہ کسرا تھا، اپنے بادشاہ کو وہ رب کہا کرتے تھے. نعوذ باللہ، بادشاہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو انسان ہے، وہ تو بشر ہے، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ رب اللہ رب العالمین ہے، جو کسی کا محتاج نہیں، کل کائنات اس کی محتاج ہے. وہ اپنی ذات کے ساتھ قائم ہے اور پوری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے. وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، ہر مخلوق اس کے آگے جواب دہ ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر مخلوق اس کی محتاج ہے. تو ایک انسان رب کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں تو ہمارے رب نے ایسے چہرے بنانے کا حکم دیا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن ربی امرنی
ان اعفو لحیتی واحفو شواربی، لیکن مجھے میرے رب اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنی مونچھیں کترواؤں اور اپنی داڑھی بڑھاؤں۔ اور صحیح البخاری میں 5 الفاظ ہیں جو وجوب پر دلالت کرتے ہیں، اعفو اعفو وفروا، اوفو، داڑھیوں کو بڑھاؤ، داڑھیاں لمبی کرو، داڑھیوں کو معاف کر دو، داڑھیوں کی تراش خراش مت کرو، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ 5 صیغے صحیح البخاری کے اندر موجود ہیں جو کہ وجوب پر دلالت کرتے ہیں۔ تو عام حالات میں آپ مونچھیں کتروا سکتے ہیں، اپنے سر کی حجامت کروا سکتے ہیں، لیکن جب احرام میں آ گئے تو اب ممنوع ہے۔ خوشبو لگانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، ان میں سے ایک الطیب، خوشبو۔ لیکن جب آپ احرام کی حالت میں داخل ہو جاتے ہیں تو اب آپ اپنے بدن پر، اپنے لباس پر خوشبو نہیں لگا سکتے۔ عام حالات میں شکار جائز ہے، لیکن احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے۔ تہلیہ سے تخلیہ یہ جائز ہے، لیکن احرام کی حالت میں ممنوع ہے۔ دستانے عام حالات میں عورت پہن سکتی ہے، عرب عورتیں پہنا کرتی تھی، لیکن احرام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حکم دیا، لا تلبسوا القفازین، احرام کی حالت میں مرد عورت دونوں کو اجازت ہے کہ وہ دستانے پہنے، لفظ کا استعمال آپ نہیں کر سکتے۔ یہ ساری ممنوعات احرام ہیں۔ مردوں کا سر ڈھانپنا، مردوں کا قمیص شلوار پہننا، اس سے یہ پتہ چلا بہت بڑا سبق حاجی اور غیر حاجی کے لیے کہ مسلمان دنیا میں رہتے ہوئے حلال حرام کا پابند ہے۔ حلال وہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے حلال کہا، حرام وہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے حرام کہا، اور مسلمان اللہ رب العالمین سے اس قدر شدید محبت کرنے والا ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین حلال سے بھی منع کر دے تو مسلمان بغیر کسی اعتراض کے حلال کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ جس طرح رمضان میں روزہ رکھتے، کھانا حلال، پینا حلال، اللہ رب العالمین کا حکم آئے چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ سارا دن نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بازار بھی بند ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کی دکانیں، ہوٹلز وغیرہ بھی، ریسٹورنٹ بند ہو جاتے ہیں سارے، کہ یہاں پہ مسلمان رہتے ہیں، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والے۔ تو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ جو حج کروایا جاتا ہے 15 لاکھ 20 لاکھ 25 30 لاکھ لگا کے ایک حاجی جاتا ہے، سفر کرتا ہے، اسے ان باتوں پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ان احکامات کی بجا آوری ہی میں نجات ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ نہ نکاح کرے، نہ نکاح کرائے، نہ نکاح کا پیغام بھیجے۔ ہاں، عورتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں یہ حکم دیا ہے کہ لا تنتقب، نقاب نہ کریں۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اس بات کو سمجھ لیجیے کہ نقاب سے منع کیا گیا، حجاب سے منع نہیں کیا گیا۔ نقاب کیا ہے؟ نقاب یہ ہے نقاب کہ عورت اپنے دوپٹے کو، پردے کی چادر کو چہرے کے ساتھ چپکاتے ہوئے دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں لے جائے اور اسے پیچھے چیپی کے ساتھ چپکا لے یا اس کی گرہ لگا دے، یہ ہے نقاب۔ حجاب کیا ہے؟ یہ ہے حجاب۔ تو نقاب سے منع کیا گیا، یعنی عرب عورتیں، ان میں اتنی غیرت تھی کہ وہ نقاب بھی کرتی تھی، حجاب بھی کرتی تھی، دستانے بھی پہنتی تھی، اور اسی طرح جرابوں کا استعمال بھی کیا کرتی تھی، اپنے قدم بھی چھپاتی تھی۔ غرض یہ کہ ان میں اتنی غیرت تھی کہ وہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے پورے وجود کو چھپا کے باہر نکلتی تھی، حالانکہ اس دور میں اتنے فتنے بھی نہیں تھے۔ تو نقاب سے منع کیا، حجاب جائز ہے، جیسا کہ سنن ابو داود کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1833 ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی، جیسے ہی اجنبی مرد سامنے آ جاتے ہیں، کون ہے یہ؟ مؤمنوں کی مائیں،
مومنوں کی مائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. سامنے کون ہے؟ اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ صحابہ. لیکن اللہ کا حکم اپنی جگہ پر ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اجنبی عورت کا ہاتھ چھونا تو دور کی بات ہے، دیکھا تک نہیں تھا. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام. اجنبی عورت سے مصافحہ کرنا، کسی اجنبی عورت کا مرد کے ساتھ ہنستے ہوئے کھلکھلا کے ہنسنا، ہاتھ ملانا. اللہ کے رسول محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ انسان کے سر میں سیخ داخل کر دی جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے. اس سے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے. کسی اجنبی عورت سے ہاتھ ملانا یا اجنبی عورت کا اجنبی مردوں سے ہاتھ ملانا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. تو فرماتی ہیں سدلت احدانا جلبابها على وجهها. جیسے ہی اجنبی مرد سامنے آ جاتے تو ہم کیا کرتی؟ اپنی پردے کی چادریں اپنے چہروں پر گرا لیتی. تو نقاب سے منع کیا گیا ہے، حجاب جائز ہے. اس سے پتہ چلا کہ دین اسلام حمیت و غیرت مندی کا دین ہے، شرم و حیا کا دین ہے. اور جو انسان غیرت مند نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے. الدیوث آدمی الذی یقر فی اہلہ الخبث، جو اپنے گھر والوں میں برائی دیکھتا ہے اور انہیں منع نہیں کرتا. بیوی نماز نہیں پڑھتی، کچھ نہیں کہتا. جوان بیٹی اکیلی گھر سے باہر نکلتی ہے، بھلے وہ کالج جا رہی ہو یا یونیورسٹی یا مسجد ہی کیوں نہ آ رہی ہو، کچھ نہیں کہتا، منع نہیں کرتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں دیوث آدمی ہے الذی یقر فی اہل الخبث، اسے چاہیے توبہ کر لے ورنہ یہ جنت میں نہیں جا سکے گا. حج عمرے کا ایک اور اہم سبق حسن اخلاق. حسن اخلاق، الاجتناب عن الرفث والفسوق. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کے مہینے معلوم ہیں، حج کے مہینے معلوم ہیں، لہذا حج کے مہینوں میں جو شخص اپنے اوپر حج فرض کر لے اسے چاہیے کہ رفث، فسوق اور جدال سے اجتناب کرے. رفث شہوانی گفتگو کرنا، فسوق اللہ کی نافرمانی و بغاوت، جدال لڑائی جھگڑا. تو حج تربیت کرتا ہے اور اچھے اخلاق پیدا کرنے کی تعلیم دیتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو ان حدود و قیود کی پابندی کرتے ہوئے حج کرے گا رجع کیوم ولدته امه، گناہوں سے اس طرح پاک صاف لوٹے گا گویا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو، اس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو. اللہ اکبر. اور لڑائی جھگڑا چھوڑ دینے کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترک المراء وان كان محقا اضمن له ببيت في ربض الجنة، میں جنت کے وسط میں عالی شان محل کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جو حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا نہ کرے. چھوڑ دے، اللہ پر چھوڑ دے، جھگڑا نہ کرے. حج عمرہ پوری دنیا میں ایک ہی مقام ہے جہاں پر کیا جا سکتا ہے، اسے کہتے ہیں خانہ کعبہ، اسے کہتے ہیں مکہ مکرمہ. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی مقام، کوئی قبر، کوئی درگاہ، کوئی مزار، کوئی دربار، کوئی آستانہ، کوئی خانقاہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ طواف کیا جائے، جہاں پہ حج کیا جائے کہ ہم تو غریب لوگ ہیں، مکہ تو مالدار لوگ، امیر لوگ جاتے ہیں، ہم غریبوں کا حج نہیں پر ہوتا ہے. اسلام ان تمام باتوں کی اجازت نہیں دیتا. اگر غریب ہو، غربا ہو تو کیا ہوا؟ اللہ پر ایمان مضبوط رکھو، اللہ کی توحید کو سمجھو. اگر تمہارے مقدر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اسباب پیدا کر دے گا اور تم مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے چلے جاؤ گے.
لیکن اپنے آپ کو کسی ایسے عمل اور عقیدے میں ملوث نہ کرو جس کی وجہ سے انسان کی نہ صرف دنیا برباد ہو جاتی ہے بلکہ آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے، اگر انسان توبہ کیے بغیر مر جائے تو اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ پھر قبروں کا طواف کرنا، قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنا، صحیح مسلم کی روایت کا مفہوم ہے آگ جلاؤ، لکڑیاں جمع کرو، آگ جلاؤ، اس کے اوپر آدمی کو بٹھا دو، یہاں تک کہ اس کی پشت اس آگ کو ٹھنڈا کر دے، وہ لکڑیاں کوئلے میں تبدیل ہو جائیں، پھر یہ کوئلے اس کو جلا دے یہاں تک کہ ٹھنڈے ہو جائے، اور جب تک یہ سارا وقت گزر نہیں جاتا یہ انسان بیٹھا رہے۔ کس میں دم خم ہے اس قدر بیٹھے رہنے کی؟ پھر بھی اگر کوئی بیٹھا رہے اس کی زندگی بچ جائے، فرمایا یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ کوئی انسان کسی قبر کے اوپر مجاور بن کر بیٹھے، قبر کے اوپر مجاور بن کر بیٹھے، اور قبر کے اوپر رکھے ہوئے غلے ان کو تالے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ اگر قبر والے صاحب اتنے ہی کرنی بھرنی والے ہیں تو پھر تالے کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ وہ ایک شخص گیا، اس نے چوری کی، قبر پہ چوری کی، غلہ توڑا، کتنے ہزار نکلے، لے کے بھاگنے لگا، کیمرے لگے ہوئے تھے، فوراً سیکورٹی گارڈ ہے انہوں نے پکڑ لیا، دبوچ لیا اسے، لوگ جمع ہو گئے وہاں پہ۔ کہتا ہے مجھے بابا جی نے کہا ہے پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے ان سے پیسے مانگے، انہوں نے کہا تم لے جاؤ، انہوں نے مجھے کہا تمہیں کیا تکلیف ہے، ان کے پیسے میں لے کے جا رہا ہوں۔ کہتے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے تمہیں کہہ سکتے؟ اس نے کہا پھر اپنا عقیدہ بدلو، یا تو یہ مان لو کہ قبر والا نہیں سنتا، قبر والا نہیں بولتا، قبر والا نہیں دیتا، قبر والا جواب نہیں دیتا، قبر والا نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اور اگر یہ نہیں مانتے اور یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ نہیں وہ دے سکتا ہے، وہ کرنی بھرنی والا ہے، وہ داتا ہے، وہ غوث اعظم ہے، وہ لجپال ہے، وہ غریب نواز ہے، تو پھر ہٹ جاؤ، میرا راستہ چھوڑ دو۔ مجھے بابا جی نے کہا پیسوں کی ضرورت تھی، میں آیا تھا، میں نے ان سے مانگے تھے، انہوں نے کہا بیٹا یہ لے جا، اب میں غلہ توڑ کے لے کے جا رہا ہوں، ہٹو میرا راستہ چھوڑو۔ لا الہ الا اللہ۔ سعودی عرب کا بادشاہ ملک فیصل رحمہ اللہ پاکستانی دورے پر آیا، جونے جو کے دور میں اسے لے جایا گیا محمد علی جناح کی قبر پہ، کہا گیا کہ یہاں پہ حاضری ہے، شاہی پروٹوکول ہے، جو بھی آتا ہے مجھ سے وہاں پر لے کر جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے؟ انہوں نے بتایا کہ شاہی پروٹوکول ہے جی، کہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، جو بھی بڑی شخصیت باہر سے آتی ہے ہم اسے یہاں پر لے کر آتے ہیں سلام کرنے کے لیے، اور شاہی پروٹوکول ہے اس میں یہ چیز شامل ہے۔ تو ملک فیصل رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ بولا تھا جو سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ اس نے کہا تھا کہ تمہارے پاس محمد علی جناح کی خبر ہے، ہمارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے، اگر دین اسلام میں ایسی کسی بات کی کوئی گنجائش ہوتی تو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو سونے کا بنا کر پوچھتے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا کہ لوگ یہاں پر میلہ ٹھیلا کرے، عرس منائے، یہاں پر بھیڑ ہو، زحام ہو۔ اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں، تو کیا اللہ رب العالمین آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا؟ یقیناً، اور اللہ نے قبول کی۔ اسی طرح سعودیہ کا فرما روا شاہ عبداللہ جب فوت ہوا، میڈیا میں بھی یہ خبر بڑی نشر ہوئی کہ کتنے ہی چائنا کے انجینئرز شاہ عبداللہ کی کچی قبر دیکھ کر مسلمان ہو گئے کہ قبرستان میں آ جاؤ، بادشاہوں کے پتہ ہی نہیں چلتا، عام لوگ بھی وہیں پر ہی دفن ہیں، ایک غریب آدمی بھی وہیں پر دفن کیا جاتا ہے، اور وقت کے بادشاہ کی قبر بھی وہیں پر ہی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا جب تک کوئی بتائے نہ۔ سبحان اللہ، یہی اسلام کہتا ہے قبریں کچی ہو، بادشاہ کی قبر بھی کچی ہو،
ایک عام آدمی کی قبر بھی کچی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے قبریں پختہ بنانے سے، قبروں پہ تعمیر کرنے سے، قبروں پہ قبے تعمیر کرنے سے، قبروں پہ مسجدیں تعمیر کرنے سے، قبروں پہ مجاور بن کر بیٹھنے سے، ان تمام باتوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کو چومنا یا چھونا یا اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرنا یہ مسنون ہے۔ حجر اسود کالا پتھر جب جنت سے لایا گیا تو دودھ کی طرح سفید تھا، صاف تھا، شفاف تھا، کالا سیاہ کیسے ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سودت خطایا بنی آدم، بنو آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا۔ جب کوئی بندہ مسلم و مؤمن بحالت ایمان اس کا بوسہ لیتا ہے تو یہ اس کے تمام تر گناہوں کو اللہ کے حکم سے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ انہ لیأتی یوم القیامہ لہ عینان یبصر بہما ولسان ینطق بہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، قیامت کے دن یہ پتھر آئے گا، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، اپنی دو آنکھوں سے تلاش کرے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان اور توحید کی حالت میں اسے چوما تھا، اور اس کی ایک زبان ہوگی، اپنی زبان کے ساتھ بول کر گواہی دے گا ان کے حق میں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی گواہی قبول فرمائے گا۔ اتنی فضیلت ہے اس پتھر کو چومنے کی، لیکن توحید کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حمیت اسلامی کا مجسمہ، جس نے قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں زلزلے مچا دیے اور دنیا کفر کو مات دی، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا، طواف کرتے کرتے جب حجر اسود پر پہنچے اسے چومنے لگے تو تھوڑی دیر کے لیے رک گئے اور کھڑے ہو کر اسے دیکھتے رہے، بالآخر کہا انی اعلم انک حجر، بے شک میں جانتا ہوں تو محض ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، بذات خود نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو آج میں کبھی بھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ میں تجھے چوم رہا ہوں، کیوں؟ اللہ کے رسول نے چوما تھا۔ باقی عقیدہ یہ ہے، توحید یہ ہے کہ نفع و نقصان اللہ کے اختیار میں ہے۔ جنت سے آیا ہوا پتھر اگر کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں، اس کا اختیار نہیں رکھتا، تو یہ دنیا کے عقیق، یہ زمرد، یہ لؤلؤ مرجان، یہ فیروز اور یہ لوگوں کے بنائے ہوئے پتھر اور ان کے رکھے ہوئے نام، جب جنت سے آیا ہوا پتھر کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا تو یہ دنیا کے سارے پتھر مل کر اس پتھر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو جنت سے آیا ہے، تو یہ پتھر دنیا کے کیسے نفع و نقصان کا اختیار رکھ سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سمجھ عطا فرمائے۔ اور حج کا ایک اور اہم سبق کیا ہے؟ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا پروردگار دعائیں سننے والا، قبول کرنے والا ہے۔ پچھلے سال آپ دیکھ لیجئے لاکھوں کی تعداد میں 30 لاکھ تقریباً حجاج کرام نے حج کیا، اور اس سال بھی انشاءاللہ تعداد لاکھوں میں ہے۔ پوری دنیا سے مسلمانان عالم پہنچتے ہیں حج بیت اللہ کے لیے لاکھوں کی تعداد میں۔ یہ لاکھوں وہ ہیں جو حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ لاکھوں وہ ہیں جو مینا میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ لاکھوں وہ ہیں جو عرفات میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ لاکھوں وہ ہیں جو مزدلفہ میں ہیں، یہ لاکھوں وہ ہیں جو مینا میں واپس آئے، اور ان کے علاوہ وہ نمازی بھی لاکھوں میں ہیں جو خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، ایک شہر میں تمام مسجدوں میں ایک ہی وقت میں اذان ہوتی ہے اور نماز پڑھائی جاتی ہے۔ اب عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی شان اور عظمت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں آئے ہوئے یہ حاجی اور لاکھوں کی تعداد میں نماز پڑھنے والے خانہ کعبہ میں کھڑے ہوئے ہیں، قیام کی حالت میں ہے، رکوع کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے۔ اللہ رب العالمین ایک ایک کی دعا، پکار، فریاد سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے، اسے قبول بھی کرتا ہے۔
यह है अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू, कुल हुवा अल्लाहु अहद, कह दो कि वो अल्लाह एक है, एक है, अपनी सिफात में एक, अपनी जात में एक, अपनी शान में एक और अपने इख्तियारात में एक, कि जो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की उस पूरी कायनात में किसी और की हो सकती नहीं हो सकती। है तौहीद है, ना किसी नबी मुरसल की, ना किसी मलक मुकर्रब की। लैसा कमिथलिही शैउन, अल्लाह तबारक व तआला के मिसल कोई चीज नहीं। हादा वल्लाहु तआला वलियुत तौफीक वल हादी इला सवाइस सबील व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबियिना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाहु व बअद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम, ईमान वालो तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला वतन अजीज पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी हर किस्म की साजिशों से, आफात व बलियात से महफूज व मामून फरमाए। इस मुल्क को अमन व सलामती का गहवारा बनाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबियिना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في باكستان. اللهم انصر المسلمين في كشمير وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصر عبادك الموحدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم راية وأبطل لهم كل غاية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.